أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ਇਹਨੂੰ ذرا زور لگتا ہے میں سیٹ کر چھڑو بنا میں زور لگتا ہے ذرا سیٹ کر چھڑے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو تو صبر کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم جو دیا ہے وہ واجب کے درجے میں دیا ہے۔ یہ ایک بات چونکہ فقہی حوالے سے ہے، جہاں امر ہوتا ہے وہاں واجب ہوتا ہے، اور جہاں پہ نہیں کا حکم ہوتا ہے وہاں تحریم ہوتی ہے، حرام کا ہوتا ہے وہاں۔ یہ جو آپ جملہ اکثر سنتے ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس امت کو بھی بہترین امت اسی لیے قرار دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم واجب کیے ہیں
جن کے کرنے کا حکم ہے، اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ حرام کے درجے میں پھر آگے مکروہ آ جائے گا، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، امر میں فرائض، واجبات اور مستحب، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آمنُصْبِرُ، یہ امر کا صیغہ ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو زندگی میں صبر اختیار کرو۔ جس بندے کی زندگی میں صبر نہیں، وہاں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور وہ ساری بحث ہم نے 3-4 جمعوں سے اس کو سمیٹ کر رابطوں تک لے کے آئے تھے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک جملہ ہو، چونکہ یہ بحثیں پچھلے 3 جمعے ہو چکی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سیدھی راہ ہی نہیں بتائی، اہدنا الصراط المستقیم تک بات ختم نہیں ہوئی۔ صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس راہ پر چلانے والے راہبر بھی بتائے ہیں۔ امت زوال کا سبب اس وقت بنتی ہے جب راہبروں کی پہچان چھوڑ دیتی ہے، بلکہ راہبروں کو قتل کر دیتی ہے۔ پچھلی امتوں کے بھی زوال کا، بنی اسرائیل کا خصوصاً قرآن کریم نے کیا ذکر کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ رہبروں کی لسٹ میں پہلا نمبر تو انبیاء کا ہی ہے نا، نبیوں کا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ باقی تو ظاہر ہے تفصیل بڑی لمبی ہے۔ اگر ان رہبروں کا ذکر آپ کے دل پہ غالب آ جائے تو آپ کا دل غفلت میں نہیں رہے گا۔ یہ کو اصول یعنی ان کے ذکر کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان رہبروں کے ذکر سے دل غفلت سے نکلتا ہے اور بندگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ کہیں ابراہیم کا ذکر ہے، کہیں اسماعیل کا ذکر ہے، کہیں موسیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر آپ کرتے ہیں اس کے بندوں کا، اور وہ کہتا ہے کہ بندگی میری ہو رہی ہے۔ انہی پاک ذاتیں جو ہیں جن کا ذکر بار بار کیا گیا، ایک شاید میں نے مثال آپ کو دی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ آپ کے دامن کو کوئی گندگی لگ جائے، کپڑوں پہ گندگی لگ جائے، کسی جانور کا پیخانہ ہے، کوئی گوبر وغیرہ لگ گیا، کوئی غلاظت لگ گئی، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس غلاظت کو دور کر دیا جائے۔ وہ غلاظت لے کے آپ مہمانوں میں تو نہیں بیٹھتے نا، آپ گندے کپڑے گوبر والے یہاں لے کے تو نہیں بیٹھیں گے، مہمانوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ گھر میں اگر گندگی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں یہ روح کی گندگی ہے، جھوٹ غلاظت ہے، بددیانتی غلاظت ہے۔ ہم یہ ساری غلاظتیں اپنے روح پہ لے کے پھرتے اور پھر کہتے ہیں معاشرے میں امن نہیں آتا۔ جب تک گندگی لگی رہے گی آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی
کہ ہم نے تمہارے لیے طہارت کا جو باعث بنائی ہے نا ہستیاں، وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کے گھرانے کو طاہر بھی بنایا ہے، مطہر بھی بنایا ہے۔ یہ خود بھی پاک ہیں اور تمہیں بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ عالم، آستانات یا نگر شریف۔ اب پتہ چلا یہ روح پاک کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان پاکوں سے تعلق نہیں رہا۔ گھر جا کے دیکھ لینا، میں تو آپ کو پتا صرف ریفرنس دیتا ہوں، گھر جا کے پڑھنا ہے اس کو، کوئی تفسیر لے لینا، کوئی ترجمے والا قرآن لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، نماز شروع ہوئی، ظاہر ہے سورہ حمد جو ہے یہ تو واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی ظاہر ہے 3 کم از کم آیات چھوٹی جو ہیں وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کیا کی؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ سورہ عادیات۔ اب اللہ کی حمد کے بعد تلاوت کیا ہو رہی ہے؟ سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں کی قسم۔ ذرا تصور کریں، صبح کے وقت جو حملہ کرتے ہیں ان کے قدموں سے چنگاڑ پیدا ہوتی ہے، ان کے منہ سے جو جاگ نکلتے ہیں اس کی قسم۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کا اینگل اس لیے چینج کیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالے گا۔ یہ کیا ہوا جی؟ نبی پاک کی اہل بیت، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے ان سے ارادہ کیا ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں جائے گی اور ان کو طاہر اور مطہر بنایا ہے، اور تم ان کی بات کرتے ہو؟ وہ تو جن گھوڑوں پہ سوار ہو جائیں اللہ ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھوڑ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ان کی نسبت کا اندازہ کریں، وہ تو جانور شاعر اللہ ہو جاتے ہیں جن پہ ابراہیم کا نام لیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم اتنا زور دیتا ہے ان انعام یافتہ لوگوں کے قرب کا۔ اور اسی قرب میں جن کا قرآن کریم کی اور بھی مختلف آیات میں ذکر ہے، ایک ہستی ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بڑی دیر کے بعد یہ خوشی آئی تھی۔ مکی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جو کچھ مکہ والوں نے میرے پیغمبر کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، پھر 5 سن نبوت میں ہجرت حبشہ ہوئی، 6 کو دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، 7 کو پھر شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا،
پھر عام الحزن حضرت ابو طالب کا، حضرت خدیجہ کا وصال فرما جانا، اور پھر مکہ والوں کا قتل کا ارادہ، اور پھر ہجرت۔ یہ ہے مکی زندگی ساری۔ مدینے میں آ کے بھی چین نہیں لینے دیا۔ 2 ہجری کو ہی غزوہ بدر ہو گیا، پھر 3 کو غزوہ احد ہو گیا، یہاں بھی حملے ہوتے رہے۔ تو بڑی دیر کے بعد میرے نبی کے گھر میں یہ امام حسن کی صورت میں ایک خوشی آئی تھی۔ جیسے محمد نام اس سے پہلے نہیں تھا نا، ویسے حسن بھی اس سے پہلے نہیں تھا۔ علم الانساب کے ماہر تھے عرب، بہت پشتوں تک ان کو شجرے یاد تھے۔ حضرت علی نے تو نام حرب رکھا تھا، ظاہر ہے میدان کے آدمی تھے، جنگجو تھے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسن ہے۔ یہ کبھی آپ یاد نہیں کرواتے، اللہ نے اپنی صفات کا کس کس کو مظہر بنایا۔ یہ قرآن کریم کا ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ محمود ہے تو اپنی اس صفت کا مظہر محمد بنایا ہے۔ اللہ محسن ہے تو اس نے اپنی اس صفت کا مظہر حسن بنایا ہے۔ ویسے ہم نے ظلم بہت کیا ہے اس ہستی کے ساتھ، دونوں طبقوں نے، اہل تشیع نے بھی اور اہل سنت نے بھی۔ ابھی 10 محرم گزرا ہے، پورا مہینہ مجالس ہوئی ہیں، سبیلیں لگی ہیں، عرس منائے گئے ہیں، 10 محرم کا اہتمام ہوا ہے۔ یہ 28 صفر بدھ والا دن آئے گا، یہ امام حسن کی شہادت کا دن ہے۔ آج میں نے اسی لیے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے تاکہ امام حسن کا ذکر کروں تو حسین خوش ہو جائیں۔ حسن کا لغت میں، عربی لغت میں جو اسم مصغر ہے نا، اب یہ ہماری بڑی مصیبت ہے کہ علم ہمارے ہاں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ حسن کا اسم مصغر حسین ہے۔ یہ میں آپ کو کیا، پہلے شاید میں نے یہ بات اسی آیت میں بھی آئے گی، حسن کو چھوٹا کرے تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرے تو حسن بنتا ہے۔ اگر اس میں مصغر کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ بڑھیا جملہ کسی نے کہا تھا، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل کافی ہے ان کی عظمت میں کہ حسین بھی جسے اپنا امام کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ جہانگیر شریف۔ اب دیکھیں نا کیا ظلم کیا ہے امت نے، کتنا ذکر کیا جاتا ہے اس حسن کا۔ جس حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنے،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی فرمائے کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا امام بھی ہے۔ تو پورے مدینے میں چراغاں کی گئی۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ عظمت کے لیے ظاہر ہے، حسن کی عظمت کے لیے گفتگو کے لیے یہ مختصر سا وقت کیا۔ بخاری شریف کی شرح میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی اسماء بنت امیس ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تھا تو عدت کے بعد ان سے نکاح پھر حضرت علی نے کیا تھا۔ انہی کے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ باتیں یاد رکھا کریں، باہر نکل کے بڑے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ علی کی تو ابو بکر کی جنگ ہی بڑی تھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہ جو بیماری کے آخری ایام ہیں، ان ایام میں جو عورت آپ کی خدمت میں رہی اس کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ ان کی عیادت میں رہی اور ان کی ساری تجہیز و تکفین کا یہ سارا اہتمام بھی انہوں نے کیا تھا، اور ان سے بعد میں پھر حضرت علی نے شادی کی۔ تو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک دن دونوں بیٹھے ایسے ہی بس خوشگوار موڈ میں یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ کہنے لگیں کہ میں تجھ سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ تو جب دلیل مانگی گئی تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں فاطمہ کی نوکرانی رہی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے تو فاطمہ کی نوکرانی ہے، میں محمد الرسول اللہ کا نوکر ہوں۔ سبحان اللہ، میں حضور کا خدمت گزار ہوں۔ یہ فضائل نسبتوں کے حوالے سے چلتے رہے۔ انہوں نے کہا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیں۔ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی دلائل پیش کیے۔ سرکار بھی مسکرائے۔ اس وقت بھائی بحثیں بھی ہوتی تھی تو کیا ہوتی تھی کہ میں نبی سے زیادہ مخلص ہوں، میں حضور کی آل سے زیادہ مخلص ہوں۔ آج دوڑ کیا ہے ہماری؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر اسماء بنت امیس صحیح کہتی ہے، تیری فضیلت ہے اپنی جگہ، تو میرا یار غار ہے، تو نے اس دین کے لیے بڑی خدمت کی، پر ایک جو فضیلت ہے نا اسماء کی، وہ پتہ کیا ہے؟ یہ حسن کی دائی بنی تھی۔ میں حسن سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ امام حسن ہے، صفت پیغمبر۔ تو اس حسن کا اسم مصغر جو ہے وہ حسین۔ ان ہستیوں کا ظاہر ہے مختلف جہتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، لیکن سمجھ تو انسان نہیں پائے گا نا جن کی قرآن یہ کہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہی طہارت کے لیے۔ تم نے طہارت حاصل کرنی ہے، پاکیزگی، یہ فکری پاکیزگی، عقائد کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی۔ بھائی یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جنت میں پلید نہیں جائیں گے، پاکیزہ لوگ جائیں گے۔
اور اس دنیا میں بھی انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بات عرض کی تھی۔ اللہ نے یہ قرآن کریم میں دو ٹوک بات ارشاد فرما دی ہے کہ یہ جو کچھ تم اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہو، اللہ صرف تقوی والوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور تقوی کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ لحاظ کرنا۔ میں کئی دفعہ سگریٹ پینا چاہتا ہوں لیکن اپنے باپ کا لحاظ کرتا ہوں کہ ان کے سامنے نہ پیوں۔ مثلاً یہ لحاظ ہے نا اپنے استاد کا، اپنے بڑوں کا۔ کوئی کام میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کرتا، لحاظ کرتا ہوں بڑوں کا۔ لیکن اگر یہ لحاظ اللہ کا نہ ہو، میں شراب پینے لگا ہوں، نہ پیوں، میرا اللہ ناراض ہوگا۔ اگر یہ لحاظ نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہے اللہ کا لحاظ کرنا۔ میرا دل جتنا جی چاہے برائی کرنے کو، لیکن اللہ کا لحاظ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کروں۔ اسی لیے ان کو امام المتقین کہتے ہیں، یہ متقین کے امام ہیں۔ صلح حدیبیہ میں دو قبائل کو اوپن چھوڑ دیا گیا تھا، بنو بکر کو اور دوسرے، کہ یہ جس کے ساتھ ملنا چاہے مل جائیں۔ ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، ایک مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا۔ یہ جا کے آپ خود دیکھ لیں، پڑھ لیں اس کو۔ معاہدے میں 10 سال کی جنگ بندی تھی کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، لیکن یہ پھر 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، 8 کو فتح مکہ ہوگی، تو یہ جنگ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ جو مشرکین کے ساتھ قبیلہ ملا تھا، انہوں نے اس قبیلے پہ حملہ کر دیا، انہوں نے خانہ کعبے میں پناہ لی، وہاں آ کے حملہ کیا، تو پھر انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس وجہ سے پھر وہ معاہدہ ٹوٹا تھا، ورنہ 10 سال تو جنگ ہونی نہیں تھی۔ جو بات آپ کو بتانے لگا، اس وقت عمر مبارک ہے سرکار امام حسن کی 4 سال، 4 سال کا بچہ۔ اب جب ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، یہ صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کی جب یہ معاہدہ ٹوٹا، ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو مدینہ شریف آ کے اس نے مختلف لوگوں سے سفارش کروائی کہ نبی پاک سے کہو کہ یہ کسی طرح پھر ہم اس معاہدے کو از سر نو لکھ لیتے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ تم نے بیت اللہ شریف کی بھی توہین کی ہے، ان لوگوں کو وہاں آ کے مارا ہے، معاہدہ توڑا ہے۔ تو پھر وہ حضرت علی کے پاس آئے سفارش کی۔ مولا علی نے کہا کہ اس معاملے میں تو میں نہیں کچھ کر سکتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو امام حسن آ گئے، 4 سال کا بچہ، اور فکری لحاظ سے کتنا بلند ہے۔ ابو سفیان نے بچہ سمجھ کے کہا کہ تم ہی نانا سے سفارش کر دو۔ امام حسن کا تاریخی جملہ ابو سفیان کو آپ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تجھے کسی سفارش کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اس موقع پہ بھی توحید کا پیغام دینے والے کا نام حسن ہے۔
ہر باپ کا جی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی کامیابی میری طرف منسوب کی جائے، چونکہ قرآن نے ان دونوں کو نبی پاک کا بیٹا کہا ہے۔ آیہ مباہلہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب ان سے کہو کہ نادو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کی نص سے نبی پاک بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کو لے کے گئے تھے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کتنا اللہ کے قریب کرتے ہیں، کتنی اللہ کی معرفت حاصل ہے ان لوگوں کو۔ مولا علی نے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی نا، اس کے بعد کبھی حسنین کریمین کی یہ جتنی بھی عظمتیں تھیں ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، نبی پاک کی طرف منسوب کرتے۔ یہ بات اصل میں آپ کو بتانا، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ فضیلتیں میری وجہ سے، یہ فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مولا علی کے جتنے بھی بیٹے ہیں، ظاہر ہے عربوں کے ہاں یہی ہے، حسین بن علی، حسن بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، 18 بیٹے ہیں، سب کے نام حضرت علی کے ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن ایک آپ کے بیٹے کا نام ماں کے نام سے آتا ہے، محمد بن حنفیہ، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا نام ان کی ماں کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ محمد بن علی نہیں لکھا جاتا، محمد بن حنفیہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک خاص وجہ ہے۔ ان سے حضرت علی کی بڑی محبت تھی، حسنین کریمین کو خصوصی طور پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حضرت علی وصیت کر کے گئے تھے۔ جنگ ہو رہی ہے تو سرکار مولا کائنات محمد بن حنفیہ کو حملے کا حکم دے رہے ہیں اور کچھ اصول حملے کے بتا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو، جب بھی دشمن کے سامنے جاؤ تو آخری صف پہ نظر رکھنا، تمہارے پاؤں زمین پہ ایسے ہوں جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اپنے داڑیں جو ہیں نا ان کو جبڑوں کو دبا کے رکھنا، زبان نیچے نہ جائے، یہ بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے چیز۔ حملہ کرنا تو یک بار کی کرنا کہ میں نے آخری صف تک پہنچنا ہے۔ علی شیر خدا ہے نا، بتا رہے ہیں دشمن پہ حملہ کیسے کیا جائے۔ تھپکی دے کے جب رخصت کیا تو آگے سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ کے قدم لڑکھڑانے لگے، پیچھے ہوئے، پھر آگے بڑھے، پھر آگے سے تیروں کی بارش ہوئی، پھر پیچھے ہوئے۔ سرکار امام حسن نے تلوار لی ہاتھ سے محمد بن حنفیہ اور حملہ کر دیا، بگا دیا لشکر۔ محمد بن حنفیہ پریشان ہوئے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ جب بیٹے کے چہرے پہ پریشانی دیکھی نا تو مولا علی نے ایک تاریخی جملہ کہا، پیار کیا، سینے سے لگایا، فرمایا پریشان نہ ہو، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا یعنی جب بھی کوئی فضیلت دیکھتے تھے تو نسبت رسول اللہ کی طرف لیکن اس امت نے یہ کام بھی کیا کہ 6 دفعہ زہر دیا۔ میں کبھی سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتا ہوں نا جب، یا تاریخ کی کتب میں دیکھتا ہوں، حکومت دے دی، آج کل تو لوگ حکومت کے لیے لڑتے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، اقتدار چھوڑ دیا ہے،
لیکن دشمنوں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. راستے میں موصل میں ٹھہرے، وہاں زہر دیا گیا. مدینہ شریف پہنچے، وہاں زہر دیا گیا. پھر وہاں سے حضرت عبداللہ ابن واس نے کہا کہ آپ بصرہ کی طرف چلے جائیں. پھر موصل کی طرف آئے. میں جو جملہ آپ کو ان کی مظلومیت کا یہ جملہ کافی کہ جب کہیں بھی چین نہیں لینے دیا گیا، پیچھے ظاہرہ چلے جاتے تھے لوگ، ظلم کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جا کے امام حسن نے کہا تھا، نانا ہر شخص کے لیے کوئی جائے پناہ ہوتی ہے، پرندے بھی رات کو گھونسلوں میں آ جاتے ہیں کہ وہاں ان کو پناہ مل جاتی ہے. سارا دن لوگ تھکے ہارے شام کو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں ان کو پناہ ملتی ہے. نانا جان آپ کے بیٹے کو اس زمین پہ کہیں پناہ نہیں حاصل، آپ کے شہر میں بھی پناہ نہیں مل رہی. یہ امت ایسے یہ عذابوں میں مبتلا نہیں ہے. اور پھر اسی زہر کے ساتھ وصال ہوا آپ کا. پچھلے سال ابھی پشاور میں یکم رمضان المبارک کو اسی مروان کے لیے محفل کی گئی جو خبیث ابن خبیث ہے. اب بھی مسلمان اہل بیت کو تکلیف دینے کے لیے یہاں تک کام کرتے ہیں. کیا مانگ لیا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ مجھے میرے نانا کے پاس دفن کر دیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مروان ایسا نہیں ہونے دے گا. لیکن جھگڑنا نہیں. امام حسین سے فرمایا جھگڑنا نہیں، نہ دفن ہونے دیں گے تو کوئی بات نہیں، مجھے عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دیں. اور وہی ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ میرے حجرہ میں امام حسن کو دفن کر دیا جائے. لیکن یہ حاکم وقت جو تھے، گورنر جو تھا مدینے کا، یہ بنو امیہ کے لوگ، یہ مروان، اس کے باپ کو نبی پاک نے مدینے سے نکال دیا تھا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ اما عائشہ صدیقہ کا جملہ ہے. یہ خبیث ابن خبیث ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں. اس کائنات میں ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے. میں تو آج شجرہ طیبہ کی حضور کے شجرے کی بات کر رہا تھا، لیکن یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ ان کو تکلیف دینے والا یہ شجرہ خبیثہ ماں عائشہ صدیقہ نے بتایا تھا، یہ ہے شجرہ خبیثہ، مروان اور اس کا باپ. بنو ہاشم نے بھی تلواریں نکال لی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسین، جو امام حسن نے وصیت کی تھی کہ ہماری وجہ سے جھگڑا نہ کرنا، کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کسی کا جنازہ قبرستان سے پھر گھر واپس گیا؟ یہ نبی کی آل کے ساتھ اس امت نے کیا. اور اب بھی میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ کبھی امام حسن کا ذکر ہماری مسجدوں میں نہیں ہوا، کبھی ان کا عرس نہیں منایا گیا، کبھی ان کے لیے محافل کا، کبھی ان کے لیے کوئی جلوس نکالا گیا، کبھی کوئی سبیل لگائی گئی. نہیں. حالانکہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی
رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کا جو ترجمہ لکھا ہے، وقت ہو گیا ہے، میں صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ گھر جا کے مطالعہ آپ نے خود کرنا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور۔ اللہ اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر پیرالل چل رہے ہیں، یہ ابھی آپ گوگل پہ دیکھیں گے وہ سمندر آپ کو مل جائیں گے، یہ ظاہر ہے، تفسیر ہے اس کی، ان کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، بڑی دور تک چلتے ہیں، لیکن در منصور میں اس کی تعویل جو بیٹوین دی لائنز مانا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا ان سمندروں کی بات کی ہے؟ وہ دو سمندر نبوت اور ولایت کے ہیں، بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان جو حد فاصل ہے، برزخ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان جو ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں نا، بینہما برزخ اللہ، یعنی دونوں کو آپس میں کون نہیں ملنے دیتا؟ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سمندر ہے، علی ولایت کا سمندر ہے، ان دونوں کو ملانے والی نہر کا نام فاطمہ ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور پھر ان میں سے اللہ نے دو موتی سبز اور سرخ یاقوت عطا کی، یہ لولو حسن ہے اور مرجان حسین ہے۔ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ریفرنس یاد رہے گا نا تفسیر در منصور۔ اور بھی بہت مفسرین نے اس کی جو تعویل کی ہے پرانی وہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے ان نعمتوں کی طرف کبھی غور تو کیا کرو، ان پہ کبھی غور کیا کرو، ان کے ساتھ تمسک رکھو، وابستگی رکھو، تاکہ تمہیں فکری طہارت نصیب ہو۔ اور پھر آخری بات، اس حدیث کو چونکہ سارے پڑھتے ہیں، وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اگر جنت بھی چاہیے تو ان سرداروں سے وابستہ، اپنی اولاد کو حضور کی اہل بیت کی محبت عطا کریں۔ بڑا وسیع دسترخوان تھا امام حسن، دیکھیے سارے بدصورت ہونا تو ان میں ایک خوبصورت ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں آتی۔ بنی ہاشم میں کمرے بنی ہاشم حسن کو کہتے تھے، یعنی ان خوبصورتوں میں سے جو سب سے خوبصورت تھا وہ حسن تھا۔ اسی لیے تو نماز پڑھ کے نکلے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے امام حسن کو اٹھا کے کہا تھا، علی یہ تجھ پہ نہیں گیا، یہ رسول اللہ پہ گیا۔ جہاں سارے عطا کرنے والے ہیں، جہاں سارے عطا کرنے والے ہوں، وہاں بنی ہاشم کا کریم اگر کہا گیا تو حسن کو کہا۔ یہ اشارے کر رہا ہوں ان کی شخصیت کی، تو کوشش کریں یہ جو چیزیں قرآن کریم نے آپ کو دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے، کہ ان سے تمسک رکھیں تاکہ دنیا بھی بہتر گزرے اور آخرت میں ان کی سرداری میں، دنیا میں بھی انہی کے دسترخوان پہ رہیں، جنت میں بھی انہی کے دسترخوان پہ رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا